ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہوئے، اور نبوت ملنے سے پہلے کے حالات کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی ان میں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ شامل تھے، اور بیٹیوں میں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جبکہ آپ کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، انہوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، لیکن سب کی سب سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ لسنرز، ہمارے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے صادق و امین کا خطاب دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، یعنی 35 ایئرز، اس وقت خانہ کعبہ کی دیواریں ایک زوردار سیلاب آنے کی وجہ سے پھٹ گئیں اور اسے دوبارہ نئے سرے سے کنسٹرکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کنسٹرکشن کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا، لیکن جب بات حجر اسود کو لگانے کی آئی تو ہر سردار نے یہی چاہا کہ وہ ہی حجر اسود لگائے۔ اس بات پر سخت جھگڑا ہوا جو کہ 4 سے 5 روز تک جاری رہا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی شخص مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کا ڈیسیژن مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، اور ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے کہا، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، اور ہم سب ان سے راضی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا اپنی حکمت سے بہت ہی اچھا سولوشن نکالا۔ انہوں نے ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود ڈال کر سارے سرداروں کو چادر کا کنارہ پکڑنے کو کہا، اور جب چادر حجر اسود کی جگہ پر پہنچ گئی تو اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیسیژن پر سب خوش ہوئے اور کسی کو کوئی گلہ نہ رہا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی، اللہ نے ان تمام برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان تمام برائیوں کے خلاف نفرت ڈال دی۔ لسنرز، اب ہم ایک دفعہ سرسری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے حالات پر بات کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بتوں کی عید پر کبھی گئے، نہ کسی مشرکانہ میلے پر جاتے تھے، نہ کبھی غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور کھایا، نہ ہی بتوں کو چھوا۔ لات و عزا جو عرب کے مشہور بت تھے، ان کی قسم بہت ہی زیادہ کھائی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کھانا تو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سننا بھی پسند نہیں کیا۔ نہ ہی کبھی شراب پی، نہ جوا کھیلا، کھیل کود کی محفلوں سے بھی دور دور رہے۔ نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین، the trustworthy کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے بھی اپنی قوم میں پاک دامنی، اچھے اخلاق، سچائی، امانت، حکمت، حیا، عدل و انصاف، صبر و شکر، بھلائی و احسان اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے۔ یہ تو ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات جو نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اب اگر ہم مزید آگے بڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مزید بات کریں
تو ان کی زندگی آگے جا کر ایک نیا رخ لے لیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے وہ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بت پرستی بہت ہی زیادہ کامن تھی۔ اس کے علاوہ معاشرتی برائیاں بھی بہت کامن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی اس سچویشن پر غم زدہ رہنے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ اپنی قوم کو جہالت کے اس اندھیرے سے کیسے بچایا جائے۔ یہ بات تو آپ سب کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہوگی کہ جب سوچ میں اختلاف ہو تو پھر فاصلہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی نیچرل سی بات ہے۔ اس طرح اپنی قوم کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اتنے اپسٹ ہوتے کہ اکثر غار حرا کا رخ کرتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیمی کی چھوڑی گئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور پورا مہینہ وہاں گزارتے، اور پھر مہینہ پورا ہونے پر صبح مکہ تشریف لاتے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیٹرن رہا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ایک سائیڈ پر رہتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا پہلو اسلام کا سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر واقف و ناواقف شخص کو سلام کرو۔ اس حدیث سے ہمیں سلام کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بس اس میں کرنا ہی کیا ہے، صرف 2 لفظ بولنے ہیں، السلام علیکم، جس میں ہارڈلی 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اسے ڈبل اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس طرح سے سلام کرتا ہے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو اور بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے سلام کا جواب دینے پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہن بہن سے، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے۔ اس دور میں ہر شخص اپنی لائف میں بہت مصروف ہے، ایسے میں اگر سلام عام کر دیا جائے تو اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ ہمارے ماحول میں آج کل جو ایک طرح سے ٹینشن چل رہی ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے سلام کا ایکسچینج کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ سلام عام کرنے سے دلوں میں جو بغض اور نفرت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سلام ایک دعا ہے، یعنی آپ کسی کو سلام کہتے ہیں تو گویا آپ نے اسے سلامتی کی دعا دی، اور جواب میں وہ آپ کو سلام کہتا ہے تو گویا اس نے آپ کے لیے بھی سلامتی کی دعا کی۔ اس طرح سے ایک تو محبت بڑھتی ہے، دوسرا ماحول میں اللہ کے حکم سے سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے دین نے ہمیں سلام کرنے کے کچھ اصول بھی بتائے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، مجلس میں داخل ہونے پر سلام کیا جائے۔ چلتا ہوا انسان بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ مجلس میں ایک دفعہ سلام کر دینا کافی ہے، بار بار سلام کرنے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت سلام نہیں کیا جاتا، کھانے کے دوران سلام نہیں کیا جاتا، واش روم میں سلام نہیں ہوگا۔ امید ہے لسنرز اس حدیث سے آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ چلا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے، لیکن اس کو عام کرنے سے ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کا فائدہ بھی ملے گا۔